بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے رب کائنات
اس پر اپنا خاص فضل، کرم اور اپنی رحمت یہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت عطا ہو جاتی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا بصیر یعنی صاحب بصیرت انسان وہ جسے اس بات کا پتہ چل جائے کہ میرا ایک پیدا کرنے والا رب ہے اور میں نے اس رب کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ اس لیے کہ جس بد نصیب کو اس بات کا علم نہیں کہ میں نے اپنے رب کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، وہ اپنے جیسے انسانوں کے اللہ کی مخلوق کے حقوق کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے، رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 15 ربیع الاول 1446 ہجری ہے، دوسری طرف 20 ستمبر 2024 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع پچھلے 2 موضوعات کا تسلسل، کیا قبریں عبادت کے لیے ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ نہیں، لیکن اس نہیں کے پیچھے پورے کا پورا ایک پس منظر ہے، پورے کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پوری کی پوری ایک تاریخ ہے۔ آپ لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے جو بھی پیغام آگے جاتا ہے وہ فرقہ واریت سے بالاتر خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ آج ہم اس سوال کا جائزہ ان دونوں مصادر شرعیہ کی روشنی میں لیں گے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ سب سے پہلی تو بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، سورہ نوح 23ویں آیت مبارکہ، آپ کو پس منظر سے آگاہ کر دوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ میں ایک طویل عرصے تک شرک نہیں ہوا۔ یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا تاج پہننے والی پہلی ہستی کا نام سیدنا ادریس علیہ السلام ہے۔ ایک تاریخی بات ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد 5 انتہائی نیک بزرگ اس دنیا میں تشریف لائے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی 23ویں آیت مبارکہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی کہ شرک چھوڑ دو، یہ 5 بزرگ تھے، یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے جانے کے بعد شیطان نے نسل در نسل ایک سازش کے تحت ان بزرگوں کی عبادت کروانا شروع کر دی۔ یہ پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں شرک آیا تھا جب اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا، تو قوم کے بڑے جن کی دکانداریاں شرک کی بنیاد پر چل رہی تھی، انہوں نے کہا
سیدنا نوح علیہ السلام کے کہنے پر تم نے اپنے بزرگوں کی عبادت کو چھوڑنا نہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یہاں نقل کروں گا، فرماتے ہیں ہی اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا۔ یہ نیک لوگ تھے، جب یہ دنیا سے گئے تو شیطان نے کیا کیا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کے نام پر اپنی مجلسیں سجایا کرو۔ ہمارا ایک مستقل اور الگ موضوع ہے، اسلام میں شخصیت پرستی کا کوئی تصور نہیں۔ یہ ہمارا مسجد نبی کا خاص موضوع تھا جو الحمدللہ ہمارے چینل پر بھی موجود ہے۔ اسلام میں اس بات کا تصور ہی نہیں کہ آپ کسی شخصیت کے نام پر مسلک، جماعت، گروہ یا فرقہ بنائیں۔ یہ سیاسی گند ہے جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بتدریج شیطان نسل در نسل ان کو شرک کی طرف لاتا چلا گیا۔ اب یہ شرک کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ جو آپ کو آوازیں آتی ہیں نا، وہ جی یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں۔ یاد رکھیے، یہ عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو قرآن سے، سورہ نوح سے یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ بڑے بڑے صلاحات تھے، بڑے بڑے نیک لوگ تھے، محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں۔ دنیا کا کوئی احمق اور بے وقوف انسان اس ستون کو کبھی بھی سجدہ نہیں کرے گا، اس کے پیچھے اس کا عقیدہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے عمر بن لحی کو دیکھا۔ عمر بن لحی بدبخت، اس کا جرم کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ فرمایا اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکلی ہوئی اور ان کے ارد گرد وہ چکر لگا رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ لعنتی بدبخت پہلا انسان تھا جو بیت اللہ کے اندر بت لے کر آیا، اور وہ جو 360 بت ہمیں بیت اللہ میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں نا، جنہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد توڑ دیا تھا، وہ بت کوئی عام نہیں تھے، وہ بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے نیک لوگوں کے بت تھے۔ اور انسان کا جب عقیدہ بگڑتا ہے، میں یہ کیوں فریاد کرتا ہوں، کیوں آپ کے سامنے درد دل کا اظہار کرتا ہوں؟ اس لیے کہ عقیدہ اساس اور بنیاد ہے۔ جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ایک مرد تھا آصاف اور ایک عورت تھی نائلہ، ان دونوں نے بدبختی کی انتہا کرتے ہوئے بیت اللہ کے اندر بدکاری کی۔ رب کائنات نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ مکہ والوں کو چاہیے تھا ان پلید بتوں کو اٹھاتے کہیں پھینک دیتے۔ ایک کا بت صفا پہاڑی پہ نصب کیا، ایک کا مروہ پہ نصب کیا، دونوں کی پوجا شروع کر دی۔ جنگ کے اندر ہیر رانجھے کا مزار ہے، ایک ہی قبر ہے نا، دونوں اس میں دفن ہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، ذرا اسی طرف آ جاتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی کوئی عزیزہ ہیر کے نقش قدم پر چلے؟
لیکن قبر مزار بنا ہوا ہے، ان کو ولی سمجھ کر باقاعدہ وہاں پوجا ہو رہی ہے اور کہا کیا جا رہا ہے یہ دونوں سچے ولی تھے۔ میرا ایک سوال ہے، آصاف اور نائلہ اور ہیر و رانجھا کے اندر فرق کیا ہے؟ فساد عقیدے کا۔ اب آئیے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف۔ رانا صاحب ایکو ختم کر دیں اس کی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، روایت کرنے والی 3 ہستیاں سیدنا الفاظ سماعت فرمائیے۔ تازہ تازہ نبی علیہ السلام کا یوم وفات گزرا ہے۔ فرمان لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرض الذي مات فيه، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بیماری آ گئی جس میں آپ کا انتقال ہو گیا، طافق یطرح خمیصۃ علی وجہہ، آپ اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے رکھتے تھے۔ مرد ہے نا، بڑی ظالم چیز ہے مرد۔ سونی صاحب یہ سب سے زیادہ ظلم اپنے اوپر کرتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدید بیمار ہیں اور چہرے پر کپڑا کیوں ڈالا؟ میری بیوی میرے چہرے سے پہچان نہ سکے کہ مجھے کتنی تکلیف ہے۔ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ہوش آتا، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کیا فرمایا؟ ایک ایک لفظ توجہ کے ساتھ سنیے۔ فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ ایک ایک لفظ کائنات کے تمام خزانوں سے قیمتی۔ فرمایا لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب اس کی وضاحت میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں کر رہی ہیں۔ فرمایا یحذر ما صنعوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کیا کہ قیامت تک آنے والی میری امت ان بدبخت لعنتیوں نے بدبختوں والا لعنتیوں والا کام کیا ہے، کیا اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے رہے۔ تم نے ایسا، توجہ چاہوں گا آپ کی، ایک سوال ہے، اگر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں خبردار کرتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جرم کیا ہے، عیب کیا ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجا گاہ بنا لیا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو الفاظ ادا کرتے تھے، ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف کائنات کے تمام خزانوں سے قیمتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے ہیں کہ جو بد نصیب اپنے نبی کی قبر کو پوجا گاہ بناتا ہے، سجدہ گاہ بناتا ہے، اس پر اللہ کی، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا جمعہ ایک سبق ہوتا ہے، ایک درس ہوتا ہے، افہام و تفہیم کی بات ہے، سمجھنے سمجھانے کی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ فرمایا قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد،
رب کائنات تباہ و برباد کرے یہودیوں کو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو انسان بھی، اب یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے عزیزو، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کی اس زمین پر اگر قبروں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ مطہر، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ عظمت والی قبر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ کسی کو شبہ کوئی بھائیو نہیں نا؟ کہنے والے عقیدت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، او جی عرش کے عین نیچے نبی علیہ السلام کی قبر ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن بات قبروں کی ہو رہی ہے کہ اگر کرۂ ارضی پر سب سے افضل کوئی قبر ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیجئے، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ مسند احمد بن حنبل کے الفاظ، اور سنن نبی داؤد میں ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا۔ موضوع پھر وہی ہے کہ کیا قبریں عبادت کے لیے ہیں؟ ہماری اپنی بات ہی نہیں۔ اس سوال کا جواب ہمیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دے رہے ہیں۔ فرمایا الہ العالمین میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی لوگ عبادت کریں۔ آئیے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ ایک میدان ہے بدر کا، اور چشم فلک ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہے۔ کیا ایک طرف 950 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ، تیاری اتنی کہ جس لشکر کے ساتھ بھیڑ جائے کم از کم تعداد اور ہتھیاروں کی وجہ سے مار نہیں کھا سکتے، اور دوسری طرف 313 جو جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، ان ظالموں کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے نکلے ہیں، اکانومی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے نکلے ہیں، ان کے تجارتی قافلے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ جنگ کے لیے نکلتے تو سلسلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور وہ 313 کیسے بنے ہیں؟ بچے اور بوڑھے ملا کے۔ بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ آج اس 313 کی خیر نہیں، لیکن فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ صحابہ آ گئے، آقا جان کی تو پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ فرمایا میرے صحابہ کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے پتے صاف کر لو، تلواروں کا کام اللہ خود بخود لے لے۔ لیکن جو اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق نبوت، محافظ نبوت، اگر اس پر بات کرنا چاہوں نا، کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس موضوع پر بھی بات کروں گا کہ آل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر احسانات، محافظ نبوت ہے۔ کہتے ہیں رات کو میں آقا علیہ السلام کے ساتھ خیمے میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں موجود نہیں ہیں۔ گھبرا کے باہر نکلا، کہتے ہیں جو منظر دیکھا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اور وہ منظر کیا تھا؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشارے پر جنت کا دروازہ کھلے گا، جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل کر دے،
جو چاند کی طرف اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جن کے دروازے پر آ کر جبریل گھنٹوں کھڑا رہے اذن بازیابی کے لیے، اور جن کی سفارش کے بغیر کسی کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، عرش والے کے سامنے ہاتھ اٹھائے رو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان قتلوا ہؤلاء فلن تعبد بعدہ۔ عرش والے آپ سے کچھ مخفی نہیں ہے، 13 سال میں نے مکہ میں مار کھائی ہے، 1.5 سال مدینہ میں آ کے مشقت اٹھاتے ہوئے ہو گیا، آج اگر یہ میری 313 کی جماعت ذبح ہو گئی، یہ شہادت کا مرتبہ پا جائیں گے۔ عرش والے اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ صدیق کائنات فرماتے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا آقا بس کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی وہ مدد جو صبح اترنے والی ہے وہ ابھی آ جائے۔ کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک آنے والے تمام انبیاء کی قبریں تھیں کہ نہیں تھیں بھائیوں؟ اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ فلاں نبی کی قبر ہے، چلو وہاں جا کے ماتھا ٹیکو، وہاں جا کے سجدہ کرو، اور اس نبی کے صدقے وسیلے طفیل سے دعا کرو، میں تمہیں بدر میں فتح عطا فرماؤں گا۔ کہ ایسا ہوا؟ کیوں؟ وہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قبریں عبادت کے لیے نہیں ہیں۔ سنیے، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر۔ پہلے آپ نے کیا سنا؟ لعنت ہے یہودیوں عیسائیوں پر۔ یہاں الفاظ کیا ہے؟ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ لعنت ہے اس قوم پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجا گاہ بنا لیا۔ ایک سوال کر رہا ہوں، پہلے بھی کیا ہے، دوبارہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ مت بنانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پوجا گاہ نہیں بن سکتی، کسی صحابی کی بن سکتی ہے بھائیوں، کسی تابعی کی بن سکتی ہے، کسی پیر، کسی امام، کسی بابے، کسی ولی کی قبر پوجا گاہ بن سکتی ہے؟ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، جب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ قبریں عبادت گاہ نہیں ہیں، آپ نے حدیث سنی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، حدیث کے لفظ ہیں سنتیں گھر میں آ کر ادا کیا کرو، اور اہل علم کا یہ باقاعدہ فتویٰ ہے۔ ایک آدمی مسجد نبوی کے اندر سنتیں پڑھتا ہے، ایک آدمی مسجد نبوی کے اندر سنتیں پڑھ کے اپنے گھر میں جا کے سنتیں ادا کرتا ہے، گھر میں سنت پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ اس نے آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبروں کے اندر نماز نہیں ہو سکتی۔ میں نے بہت ساری ایسی مساجد دیکھی کہ جہاں پر قبرستان کے اندر مسجد بنانے لگے، میں نے کہا خبردار استاد جی اور کوئی تھا نہیں ہے، میں نے کہا مت بناؤ، قبرستان کے اندر مسجد بن ہی نہیں سکتی۔ سوال یہ ہے کہ قبروں کی پوجا ہوتی کیوں ہے؟ اہل مکہ کا عقیدہ تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ سارے کا سارا کام خراب ہوا وسیلے کی وجہ سے، جی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ ہماری براہ راست سنتا نہیں، قبر والے کی ٹالتا نہیں، یہاں آ کے سارا کام خراب ہوا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بابا جی کی عبادت شروع کر دی۔ میرے ایک سوال ہے، اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے، اور ہم اللہ کے قریب ہونا چاہیں تو ہم بابے کی قبر کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔